ملتی رہیں۔ یہ اس خاندان کی خوش قسمتی تھی کہ فرید کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات ہو گئی جو اس قسم کا علم رکھتے تھے، جس کی بدولت ان پر اسرار اثرات اور شے سے آگاہی ہو جاتی تھی۔ اور جب وہ صاحب فرید کے ساتھ گھر آئے اور راحیل کو دیکھا تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ راحیل پر کچھ اثرات غالب ہیں، اور یوں ان صاحب نے راحیل کا علاج شروع کر دیا۔ اس طرح ایک روز راحیل نے اپنے بھائی فرید سے کہا کہ وہ عورت آئی تھی اور کہہ کر گئی ہے کہ 5 بجے آئے گی۔ راحیل نے ان صاحب سے فوراً رابطہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ راحیل نے یہ کہا ہے۔ ان صاحب نے فرید سے کہا کہ جب وہ عورت آئے تو مجھے بلا لینا۔ اس کے بعد فرید گھر آ کر راحیل کے پاس بیٹھ گیا۔ اب راحیل نے کہا کہ وہ عورت 7 بجے آنے کا کہہ گئی ہے۔ فرید نے پھر ان صاحب کو بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ میں مغرب کی نماز کے بعد آؤں گا، لہٰذا وہ صاحب راحیل کے گھر آ کر بیٹھ گئے۔ جیسے ہی وہ عورت ایک خاص حدود میں داخل ہو گئی تو فوراً ہی راحیل نے بتا دیا کہ وہ عورت اب اس حدود میں داخل ہو گئی ہے اور اب وہ عورت گھر داخل ہونا چاہتی ہے، کیونکہ اس عورت یعنی کہ روح کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ کوئی عملیات کا جاننے والا موجود ہے۔ وہ صاحب وہیں بیٹھے رہے اور کہنے لگے آنے دو، ہم دیکھ لیں گے۔ اس سے پہلے بھی ان صاحب نے راحیل پر دم وغیرہ کیا تھا، لیکن اس عورت نے راحیل کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ آج ان صاحب نے فیصلہ کر لیا تھا کہ راحیل کی اس عورت سے جان چھڑا کر رہیں گے۔ جیسے ہی اس عورت کی روح گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوئی تو راحیل نے فوراً کہہ دیا کہ وہ عورت گھر میں داخل ہو گئی ہے اور وہ جا رہی ہے، اور اب وہ گھڑی پر بیٹھ کر مجھے گھور رہی ہے، اب وہ مجھے مارے گی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد راحیل کی حالت خراب ہونے لگی۔ جب ان صاحب کو احساس ہو گیا کہ اب وہ عورت راحیل پر مکمل طور پر آ گئی ہے تو انہوں نے بہت زور سے راحیل کے بال پکڑ کر کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس عورت کے راحیل پر غالب آتے ہی راحیل میں بہت زیادہ قوت آ گئی تھی، اور 2-3 آدمیوں نے راحیل کے ہاتھ پیر بہت مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ اب ان صاحب نے راحیل کے بالوں کو زور زور سے کھینچتے ہوئے جھٹکا دیا اور کہا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آئی ہے، اور تم اس لڑکے سے کیا چاہتی ہے؟ اس پر وہ راحیل کی زبانی بدلی ہوئی آواز میں بولی کہ میں سندھ سے یہاں آئی ہوں اور میں اپنے ٹھکانے پر عبادت کر رہی تھی کہ اس لڑکے نے میری عبادت کو ناپاک کیا ہے اور میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ تجھے اس لڑکے کو چھوڑنا تو پڑے گا ورنہ میں تجھے جلا ڈالوں گا، اور تو کیا چاہتی ہے اس لڑکے نے؟ انہوں نے کہا کہ اس لڑکے نے تیری جگہ جان کر ناپاک نہیں کی، اس لڑکے کو کیا معلوم کہ تو وہاں بیٹھی عبادت کر رہی ہے۔ جس پر اس عورت نے کہا کہ اچھا تو مجھے 2 کالے بکرے اور فلاں فلاں چیز لا دو۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ یہ لوگ غریب ہیں، تیری اس بات کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اس عورت نے کہا کہ میں اس لڑکے کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر ان صاحب نے کہا کہ اگر تو اس لڑکے کو نہیں چھوڑے گی تو میں تجھے جلا کر مار ڈالوں گا۔ یوں ان صاحب نے بہت دیر تک بات چیت کرنے کے بعد اس عورت سے وعدہ لیا کہ اب وہ راحیل کو تنگ نہیں کرے گی، اور اس کی جو جگہ راحیل نے انجانے میں ناپاک ہوئی تھی اسے یہ لوگ صاف کر دیں گے۔ پھر اس عورت نے ایک درخت کے نیچے اپنا ٹھکانہ بتایا اور چلی گئی۔ جب راحیل اپنے ہوش میں آیا اور نارمل ہوا تو فرید نے راحیل سے اس روز ہونے والی تمام باتیں معلوم کی کہ وہ کس جگہ اترا، کس جگہ سے گزرا اور کیا کیا عمل راحیل سے ہوا۔ اس پر راحیل نے بتایا کہ میں بس سے اتر کر سیدھا آ رہا تھا کہ کچھ دور جانے کے بعد مجھے پیشاب محسوس ہوا، میں نے ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر پیشاب کیا اور چل دیا۔ یوں وہ جگہ ناپاک ہوئی اور وہ عورت راحیل کا تعاقب کرتے ہوئے راحیل پر غالب آ گئی۔ جب اگلے روز فرید اس مقام کی شناخت کرنے کے لیے راحیل کے ساتھ گیا تو وہ جگہ پہلے سے ہی بہت گندی لگ رہی تھی۔ خیر فرید نے اس جگہ پر مٹی وغیرہ ڈال کر ایک تھوڑی اونچی جگہ سی بنا دی اور پانی وغیرہ چھڑک کر اگربتی جلا دی اور پھر گھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد وہ عورت یعنی کہ روح پھر کبھی راحیل کو تنگ کرنے نہیں آئی۔ اس طرح فرید اور ان کے گھر والوں نے راحیل کی اس پر اسرار کیفیت کے ساتھ اپنے 10 روز انتہائی قرب کے عالم میں گزارے، جنہیں یہ لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔